الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد میں آپ سب کا اس ہفتہ واری درس اسلامک ریفلیکشنز میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروعات سے پہلے الاسر فاؤنڈیشن کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا۔ الاسر فاؤنڈیشن ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنا۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمارے کئی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے کہ یہ اسلامک ریفلیکشنز جو ایوری سیٹرڈے بعد نماز مغرب منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف علماء اور دعات کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ آئیں اور ہمیں واعظ و نصیحت کر سکیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے ایک پروگرام ہے ایوری سنڈے 11:15 سے لے کے 12:30 تک، اور یہ 7 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے پروگرام ہے۔ اس میں بچوں کو اسلام کے بیسک سکھائے جاتے ہیں، ارکان الاسلام، ارکان الایمان، اور دوسری جو بنیادی چیزیں ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی، ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دے کر اور انہیں کچھ گیمز بھی کھلائی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کا دل بھی لگا رہے۔ اس کے علاوہ انگلش میں ہمارے پاس پروگرام ہے۔ یہ پروگرام ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا جو لوگ حیدرآباد سے نہیں ہیں اور باہر سے ہیں اور حیدرآباد میں پڑھائی کے سلسلے میں آتے ہیں، جو اردو زبان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے انگلش میں پروگرام ہے۔ ایوری سنڈے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز، پبلک لیکچرز، اس کے علاوہ لائیو اسٹریمنگ بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نکاح فارمز بھی ہیں ہمارے پاس بھائیوں کے لیے، جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں نکاح فارمز بھی بھر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی نکاح فارمز ہے۔ مزید پروسیجر جاننے کے لیے آپ ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لائبریری ہے، اپنے فری ٹائم میں آ کر یہ لائبریری بالکل فری ہے، آپ یہاں پر آ کر بکس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سسٹرز کے لیے ایک الگ سیکشن بنایا گیا ہے پڑھائی کے لیے، تو وہ بھی انشاءاللہ یہاں پر آ کے اپنے فری وقت میں کتابوں سے علم حاصل کر سکتی ہیں۔ ہمارے پاس انگلش میں، اردو میں اور عربک میں بکس بھی ہیں یہاں پر۔ اب یہ تھے ہمارے کچھ ایکٹیویٹیز، اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے جو ہمارے مقرر ہیں وہ ہیں شیخ اسماعیل حدیثی۔ شیخ اسماعیل حدیثی یہ عالم اور فاضل ہے، جامعہ محمدیہ اننت پور سے فارغ ہیں، فی الوقت اپنا M.Com پرسیو کر رہے ہیں معہد علوم حدیث کے شعبے سے، اور معہد علوم حدیث سے ہیں، اور اقرا انٹرنیشنل اسکول میں عربک ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں عربک کے اقرا انٹرنیشنل اسکول میں۔ اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث کے شعبے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں حیدرآباد اور سکندرآباد، اور مسجد ہیرا عیدی بازار کے خطیب بھی ہیں۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ شیخ الاسر فاؤنڈیشن میں آئے ہیں، اس کے پہلے بھی شیخ کے 2 ٹاپکس ہو چکے ہیں یہاں پر، خوشگوار زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور آج جو ان کا موضوع ہے وہ ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ، تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج جیسے میں نے بتایا ان کا موضوع ہے گناہ کبیرہ، اور یہ میجر سنس کے بارے میں ہے، جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه سنن دارمی والمستدرک للحاکم وقال امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ معزز حاضرین اجلاس، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور میرے ساتھیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی ہم حمد و ثنا بیان کریں جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ وہی ہمارا حقیقی معبود، وہی ہمارا حقیقی الہ، وہی اللہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار، پروردگار، خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی اور اس زندگی کے بعد موت دینے والا، موت کے بعد دائمی زندگی کا فیصلہ کرنے والا، وہ اللہ رب العالمین جس کی جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے انہی کلمات کو ہم ادا کرتے ہیں جس کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ان تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول کرتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے اندر رہبر رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج جس موضوع سے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کبیرہ گناہ کی حقیقت۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین چنا وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام ادیان، تمام مذاہب کے اندر اس روئے زمین میں کوئی دین اللہ کو پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام یہ مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے چھوٹے بڑے تمام احکامات کی حفاظت کی ہے۔ جہاں اصول دین محفوظ ہے
وہیں فروعات جو دین کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بھی من عن بغیر کسی تحریف و تغیر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ جس ہستی پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نازل کیا، انہوں نے پوری ذمہ داری جانفشانی کے ساتھ زبانی عملی طریقوں سے اس دین کو لوگوں تک من عن پہنچایا، اور ایسے ہی اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی اپنے رب کے حکم سے کہ کوئی گوشہ ادھورا نظر نہیں آتا۔ شرط یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے ہو تو وہ نظر چاہیے، وہ نگاہ چاہیے، وہ فہم سلف چاہیے جس سے اس کا حل تلاش کیا جائے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دین اسلام کی مختصراً تعریف بیان کرتے ہوئے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کیسے حفاظت کی گئی ہے، دین کیسے پہنچایا گیا ہے، دین کے اندر رہنے کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر چند جملوں کے اندر ارشاد فرمایا، جس کو سنن دارمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها۔ 4 حدود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پہلی حد یہ ہے کہ ان اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض فرائض، جن چیزوں کو تم پر فرض کیا گیا ہے فلا تضيعوها، اس کو تم ضائع مت کرو۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ جو فرائض حقوق اللہ کے آتے ہیں، اس کے بعد حقوق العباد کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار کھینچتے ہوئے بتایا کہ یہ فرض ہے جو تم پر عائد کیا گیا ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ دوسری چیز وحد حدودا فلا تعتدوها، ایک حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز مباح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد مقرر کی ہے، اس حد سے تم تجاوز نہ کرو۔ دوسری دیوار ہمارے سامنے آتی ہے۔ تیسری وحرم عن اشیاء فلا تنتکھوها، اور کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو۔ جس چیز کو حرام بتا دیا گیا ہے اس کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا گیا۔ چوتھی چیز وَسَكَتَ عَنْ عَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے۔ خاموشی اس وجہ سے کہ غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ رحمت لکم، تمہارے لیے یہ خاموشی رحمت ہے، برکت ہے، سعادت ہے۔ جہاں اسلام کسی چیز پر خاموشی اختیار کرتا ہے تو ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے نہ پڑے بلکہ خاموشی اختیار کر لے۔ 4 چیزیں کیا ہوئی؟ فرائض کی پابندی کرنا، حدود کے اندر رہنا، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، جن چیزوں میں خاموشی کا حکم دیا ہے خاموشی اختیار کرنا۔ یہ 4 دائرے کار ہے جو اسلام کے اساس میں آتے ہیں۔ اگر ان 4 دائرے کار سے کوئی انسان نکلتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ مختصراً جامع الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کیسے مکمل کیا اس کو بیان کیا۔ تمام احکامات ان 4 دیواری کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یقیناً انسان کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا جذبہ دیکھیے، ایمان دیکھیے، تڑپ دیکھیے آخرت کے اندر جنت کو پانے کی۔ یہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناسک کے اندر حدیث نمبر
3411 کے اندر نقل کیا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھتے ہیں؟ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ کان الناس، لوگ پوچھا کرتے تھے۔ لیکن حذیفہ بن یمان یہ ایسی صحابی رسول کہتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کیا ہے، برائی کیا ہوتی ہے، برائی کا مفہوم کیا ہے، برائی کب واقع ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں پوچھا کرتا تھا مخافت ان یدرکنی، کہ کہیں مجھے وہ برائی شر نظر آ جائے اور کہیں اس میں ملوث نہ ہو جاؤں۔ جب برائی مجھے معلوم ہو جائے گی تو یقیناً میں اس برائی سے بچ سکتا ہوں۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمان تھا کہ سب لوگ اچھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ برائی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے۔ تو یہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ انسان کو جہاں نیکی کے بارے میں علم حاصل ہے، اس کو برائی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے کس چیز کو برا کہا ہے، اسلام نے کس چیز کو گناہ قرار دیا ہے، اسلام نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا علم ہوگا تو یقیناً وہ اس چیز کے اندر ملوث نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کے بعد ہم اور آپ غور کریں، انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبیوں والا کیوں نہ ہو، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے۔ انسان جو آدم کی اولاد ہے، بھولنا اس کی فطرت ہے، اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، لیکن ان آدم کی اولاد کے اندر معصوم عن الخطا وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دعوت توحید کے لیے چنا۔ وہ لوگ ہیں جن کو ہم انبیاء اکرام کے نام سے ہم جانتے ہیں، یعنی آدم کی اولاد میں کوئی معصوم عن الخطا ہو سکتے ہیں تو وہ انبیاء ہے، انبیاء کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے۔ فرشتے ہیں، اللہ کی یہ مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن انسان کے بارے میں آتا ہے کہ انسان خطا لغزش کا پتلا ہے، اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور اسی طرح مستدرک الحاکم نے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کو محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تائید کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَنَسِيَ آدم فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِيَ فَقَطِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ۔ وَنَسِيَ آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ، درخت سے ایک چیز کو کھا لی۔ تو بھولنا یہ آدم کی اولاد، آدم کی مٹی کی یہ فطرت ہے۔ آدم علیہ السلام جس طرح بھول گئے، کہتے ہیں کہ فنسیت ذریتہ، کہ اس کی اولاد بھی ضرور بضرور بھولے گی، وخطیہ فقطیت ذریتہ، جیسے آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، ان سے غلطی سرزد ہوئی، یقیناً ان کی اولاد سے بھی ہوگی۔ لیکن اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر غلطی کے اندر ملوث ہو جائے یا غلطی پہ غلطی کرتا جائے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، جو جنت کا طالب ہوتا ہے، جس کا مقصد آخرت ہوتی ہے، اس کے نگاہ میں ہمیشہ فکر آخرت ہوتی ہے اور جنت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اپنی استطاعت کے باوجود بھی وہ کسی بھی برائی کے اندر ملوث ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بھولنا ہماری فطرت ہے، لیکن استطاعت کے باوجود اگر مقصد متعین ہو انسان کا
کہ آخرت ہونے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرے ذرے برابر کا حساب مجھے دینا ہے. ہر وقت یہ فکر اس کے دل و دماغ کے اندر موجود ہو، استطاعت بھی ہو، سارا ماحول اور ساری چیزیں میسر ہو، تب بھی اللہ کا بندہ گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے. الا یہ کہ جانے انجانے میں لا علمی کے بنیاد پر اس سے وہ غلطی سرزد ہو جائے تو یہ معاملہ اور ہے، کیونکہ یہ فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم لوگ کبائر سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے، ان تجتنبوا کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرے گا. وندخلکم مدخلا کریما، اور ایسی جگہ پہ داخل کرے گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے شرط لگائی ہے کہ چھوٹے گناہ معاف ہونے کے لیے، جس کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. بلکہ سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اہل مومن، اہل ایمان کی اللہ نے یہاں پہ تعریف بیان کی کہ جو کوئی بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اسی طرح والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب غصہ آ جائے تو غصے کے معاملے میں درگزر کر دے. تو اللہ کی نعمتوں کے مستحق یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو اس معاملے کو درگزر کر دیتے ہیں. یہ اہل ایمان کی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. دو حدیثیں دیکھتے ہیں. سنن نسائی کے اندر کتاب تحریم الدم کے اندر حدیث ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة. بہت بہترین حدیث ہے، قابل غور حدیث ہے. دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو باتیں بیان کی ہے کہ من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا، جو کوئی تم میں سے اس حالت میں آئے، زمین پہ اس نے زندگی گزاری ہے، اس حالت میں واپس آئے کہ ولا یشرکو به شیئا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کرتا رہا ہو، توحید ربوبیت کے اندر، توحید الوہیت کے اندر، توحید اسماء و صفات
الکبائر، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق خوشخبری سنائی ہے کہ کا طریقہ ہے پورے اعضاء کا اچھی طریقے سے اعادہ کرنا ہے، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سابقہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اور ایک شرط بتائی کہ ما لم یأتی کبیرن، بشرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا کے رکھتا ہو، اور یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رکھی ہے ایک انسان کے لیے۔ فجر میں وہ اٹھتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک جو کچھ صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو اجتناب کرتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر سے لے کر ظہر تک کے سارے گناہ اس وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میڑ دیتا ہے۔ ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، گویا کہ سارا دن اور ساری رات آپ ایک نیک اور صالح انسان کی زندگی گزار سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں جو اور ایک حدیث میں ملتی ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الخمس، 5 نمازیں، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اس درمیان جو صغیرہ گناہ انسان سے ہوتے جانے انجانے میں، اگر وہ کبیرہ سے بچ کے رہتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ والجمعۃ الی الجمعہ، اتنا ہی نہیں ہے، صرف نمازوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے آنے تک سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے، شرط ہے کہ بڑے گناہ سے بچتے رہیں۔ ورمضان الی رمضان، 5 نمازوں کی بات آئی، 1 ہفتے کی بات آئی، ورمضان الی رمضان، 1 سال کی بات آئی، اس رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو کچھ بھی صغیرہ گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھے۔ تو 2 آیتیں، 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت میں کامیابی توحید کے ساتھ شرک کو شامل نہ کرنے میں ہے، نمازوں کو قائم کرنے میں ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنے میں ہے، اور اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا کے رکھنے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ بڑا گناہ ہے کیا؟ یہ کسے بڑا گناہ کہا گیا ہے؟ یا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے احکام اور قوانین اس لیے نازل فرمائے کہ اس کے اندر انسان پابندی کرے، لیکن انسان بہرحال کمزوریوں، کوتاہیوں، لغزشوں کا مجموعہ ہے، اس سے بھول و چوک غلطی ہوتی ہے، نادانی ہو جاتی ہے، اس غلطی اور نادانی کا نام گناہ ہے۔ اگر یہ غلطی معمولی نوعیت کی ہو، چھوٹی سی ہو، تو اس کو صغیرہ گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ اگر یہ غلطی غیر معمولی نہ ہو، اللہ کے حقوق
کی پامالی کی گئی ہو یا بندے کے حقوق میں اس کے حق کی پامالی کی گئی ہو، حق تلفی ہوئی ہو، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اچھی طریقے سے یاد رکھنے کے لیے اہل علم نے کئی نکات کو بیان کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کی پہچان کیا ہے۔ ان الفاظ میں اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ہر وہ کام گناہ کبیرہ میں شامل ہے جس کے مرتکب کے لیے، غور سے سنیں، یاد رکھیں، کوشش کریں کہ کبیرہ گناہوں سے الحمدللہ موحد ہو چکے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے توحید کی بہت بڑی دولت ہمیں عطا کی ہے، شرک اور بدعات سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے، الحمدللہ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ماحول و معاشرہ گناہوں کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، جہاں گناہ کو بالکل معمولی سمجھا گیا ہے، گناہیں عام ہوتی جا رہے ہیں، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، نوجوان نسل بے راروی کی شکار ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ چکا ہے کہ توحید اگر آ گئی، جو کرنا ہے کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کان لہ الجنہ، تب تمہارے لیے جنت ہوگی۔ تو کبیرہ گناہ کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں؟ جس کے مرتکب کے لیے پہلی شرط بتائی گئی کہ دنیا میں کوئی حد مقرر کی گئی ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا چوری کرنا، چوری کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں اسلام یہ بتاتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ عورت صنف نازک ہے، عورت کا مقام مرتبہ ہے، ماں کا درجہ ہے، بیٹی کا درجہ ہے، بیوی کا درجہ ہے، لیکن چوری کے معاملے میں عورت بھی چوری کرتی ہے تو اسلام وہاں صنف نازک کو نہیں بخشتا، بلکہ وہاں حد مقرر کی گئی ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جیسا کہ وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفارشی لے کر کوئی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہاں فاطمہ بھی میری بیٹی بھی چوری کی ہوتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ جہاں اسلام ساری چیزوں کی امانت کی ضمانت دیتا ہے، وہاں جہاں حد کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو شریعت اس کی حد مقرر کی ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی ایسا کام جس کی حد مقرر کی گئی ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، جس میں سے چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، زنا کی تہمت لگانا ہے، قتل کرنا ہے اور فتنہ فساد برپا کرنا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے، بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسے سارے گناہ جس کے متعلق آخرت میں وعید سنائی گئی ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، بہت سارے لوگ احادیث جب بیان کی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل بیان کیا جاتا ہے
تو مذاق اڑاتے ہیں. تسلیم کرتے ہیں کچھ لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگ دشمن بن جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. تو یہاں مذاق اڑانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے جس کے متعلق قرآن و حدیث میں آخرت میں سزا سنائی گئی ہے. پہلی چیز دنیا کے اندر حد, دوسری چیز آخرت کے اندر وعید, تیسری ایسا گناہ جس کے کرنے پر خاتمے ایمان کی اطلاع دی گئی ہو کہ ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے, وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہو. مثلا امانت میں خیانت کرنا, بدعہدی کرنا, نماز ترک کرنا, یہ سارے اعمال اگر ہم اپنا خود جائزہ لیں اور تصور کریں کہ کتنے ایسے معاملے ہیں جہاں ہم امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں, عہد کر وعدہ کر بدعہدی کہتے ہیں, اور نماز کو تو معمولی ترک کر دیتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. تو یہ گناہ جو ہماری زندگی کے اندر ہو رہے ہیں اس کو بالکل معمولی ہم سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری باتیں ضمن میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایسا گناہ جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بے تعلقی کا اعلان کیا گیا ہو. مثلا دھوکہ دینا, من غش منا فلیس منا, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں. بے تعلقی کا اظہار جس حدیث کے اندر آئے اس عمل پر کوئی مرتکب ہوتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اسی طرح جنگ سے فرار ہو جانا, یہ بھی ایسا ہے جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے. یا اسی طرح کتاب و سنت میں واضح ایسا عمل بتایا گیا ہو جس کے کرنے سے وہ امت محمدیہ یعنی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے, جیسا کہ شرک کرنا, غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا. یہ ایسے عمل ہے کیونکہ نظر و نیاز عبادت ہے, ذبح کرنا عبادت ہے, اور توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو عبادتیں خاص ہیں اس عبادت کو کسی اور کے لیے انجام نہیں دیا جا سکتا. نظر نیاز یہ عبادت ہے, ذبح کرنا یہ عبادت ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذبح کرتا ہے تو گویا کہ وہ کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت کی گئی ہو. کس لوگوں پہ لعنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے والدین کو برا بھلا کہنا. یہ ماحول و معاشرہ جہاں آگے تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے, لیکن والدین کے معاملے میں نوجوانوں کا جو رویہ ہے, خصوصاً نکاح کے بعد جو معاملے ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر مسلمان گھرانوں کے اندر آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کو برا بھلا کہنا, جو برا بھلا کہتا ہے اس پر لعنت ہے. گویا کہ وہ کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہو رہا ہے. کتاب و سنت میں ایسے کام کے مرتکب کو جسے فاسق کہا گیا ہو, غیر شرعی احکام نافذ کرنے والا, جھوٹی گواہی دینے والا, اسی طرح کتاب و سنت کے نص کے اندر جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو, مثال کے طور پر مردار کا کھانا, خنزیر کا کھانا, خون کا پینا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور حرام کے اندر کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر, اگر تم لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے تو کیا ہوگا, چھوٹے گناہوں کو میں معاف کروں گا. وندخلکم مدخلا کریما, اور ایسی جگہ تم کو داخل کروں گا جو بالکل اس کی کوئی تصور کسی نگاہ نے نہیں دیکھا ہے, کسی دماغ میں خیال نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو توحید کو اپنائے, شرک کے اندر ملوث نہ ہو, نمازوں کو قائم کریں, زکوٰۃ کو ادا کریں اور اجتناب کرے بڑے بڑے گناہوں سے, تو یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ کان لہ الجنہ. اگر کوئی شخص ہر گناہ کرتا ہے, سمجھتا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, مسلسل اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کرتا جاتا ہے, کبیرہ گناہوں میں نہیں ہے, صغیرہ گناہ کے اندر وہ ملوث ہے,
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، اگر استغفار کرنے سے بڑے گناہ باقی نہیں رہتے، لیکن مسلسل صغیرہ گناہوں کے اندر کوئی انسان ملوث ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو صغیرہ گناہوں کو کبیرہ گناہ بنا کر بندے سے سوال کر بیٹھے۔ اندازہ کیجئے گا، قد افلح من تزکا، قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے اعمال کا جائزہ لیا، اپنے زندگی میں جھانکا اور دیکھا کہ کتنی ایسے احکامات ہیں جس کی خلاف ورزی میں دن بھر میں کرتا ہوں، معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشیت کے اندر، اور کئی ایسے معاملات ہیں۔ سب سے بہترین محاسبہ وہی ہے جو خود سے کیا جائے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ضمن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان کیا ہے، کہا اجتنبوا السبع الموبقات، تم ہلاک کرنے والی 7 گناہوں سے بچو۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، 7 مشہور و معروف ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعداد 70 سے زائد بیان کی ہے۔ 7 کون سے ہیں اس کا تو علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قالوا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے، وما ہن، وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ قال الشرک باللہ۔ یاد رکھیں، شریعت اسلام میں جتنے گناہ پائے جاتے ہیں ان گناہوں کی اگر فہرست بنا لی جائے تو سب سے پہلا گناہ، سب سے اول درجے پہ آنے والا گناہ، سب سے بڑا گناہ وہ ہے الشرک۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کے متعلق معافی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتا ہے، پارٹنر بناتا ہے، اس کا حصہ دار بناتا ہے، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جنت اس کے اوپر حرام کی گئی ہے۔ تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر ایک فرد کہ یہ جانے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اور ہم تھوڑا غور کریں، امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا جو حکم نازل ہوا وہ کیا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کون جواب دیں گے کہ اس امت کو جو خیر امت ہے، آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اس امت کو سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا؟ من ربک، علم سیکھنے کا۔ پہلا حکم کیا ملتا ہے؟ نماز قائم کرنے کا، توحید، مسلمہ علم حاصل کرتی رہی، امت مسلمہ نے دین کے علم کو تھامے رکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حکومتیں ان کی قائم رہی، سلطنتیں ان کی قائم رکھی، وہ کامیاب و کامران رہے، کبھی وہ مغلوب نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے علم کو چھوڑا، یہود و نصارہ کی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کیا، دین علم کو پشے پش ڈال دیا، تاریخ بدل گئی کہ مسلمان مغلوب ہو گئے، اور وہ یہود و نصارہ جس کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، انہی کی تعلیم کو ہم حاصل کرتے ہوئے اس زندگی
ایک فرض کفایہ. فرض کفایہ مثال کے طور پر مسجد میں جنازہ آتا ہے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ الصلاۃ الجنازہ فرض الکفایہ، مطلب ایسا فرض امت مسلمہ پر اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر دیتے ہیں تو سارے لوگوں کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے. لیکن یہ علم دین کو حاصل کرنے کے متعلق یہ فرض عین ہے، ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے. پہلا حکم اس امت کو علم کا ملا ہے اور علم میں سب سے پہلا علم حاصل کریں گے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کا تم علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وہ 3 سوال جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، قبر میں سوال پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا سوال ہمارے ہاتھ میں ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کا علم ہم نے کتنا حاصل کیا؟ کتنا علم رب کے بارے میں ہم نے کتنا جانا کہ وہ خالق کیسے، مالک کیسے، رازق کیسے، مدبر کیسے ہیں، وہ اس کائنات کو کیسے چلاتا ہے، اس کا کیا حق ہے، اس کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں. اس کا علم اگر حاصل نہیں کریں گے تو توحید نہیں سمجھ پائیں گے. توحید نہیں سمجھ پائیں گے تو یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے شرک کے اندر ملوث ہو جائیں گے. شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، اس کا ہتھ کنڈا یہی ہے کہ سب سے پہلے آدم کی اولاد کو شرک کے اندر مبتلا کر دیں. اگر وہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو وہ جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر شرک میں مبتلا نہیں ہوتا تو دوسرا ہتھ کنڈا، دوسرا اس کا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ بدعت کے اندر اس کو ملوث کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیان کرتے ہیں کہتے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. گمراہی، بدعت کا ٹھکانہ بھی شیطان جانتا ہے کہ وہ جہنم ہے. جب انسان شرک میں ملوث نہیں ہوتا، اتنا توحید والا ہے، بدعات کے اندر ملوث نہیں ہوتا، سنت کی پیروی کرنے والا ہے، تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ فرائض سے اس کو پھیر دیں. جیسے کہ میں نے بتایا ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها، جو چیزیں اللہ نے انسان پہ فرض کی ہے اس سے اس کو ہٹا دیتا ہے، فرائض کے اندر کوتاہیاں ملوث کر دیتا. اگر فرائض کا بھی پابند ہے تو اپنے والدین کے ساتھ حقوق العباد کے اندر کوتاہی میں ملوث کر دیتا ہے. اس طرح اس کے یہ پیترے ہوتے ہیں. اس سے واقف ہونا ضروری ہے. یہ کب واقف ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کریں کہ توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ فرض عین ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نفل کام کرتا ہے فرض کو چھوڑ کر تو ضروری یہ ہے کہ پہلے فرض کام کو وہ انجام دے. لہذا عہد کریں، ارادہ کریں، کوشش کریں کہ اللہ کے بارے میں جانیں گے، یہ علم حاصل کریں گے. پہلے سوال کا جواب من ربک کا ہم کو معلوم کرنا ہے کہ ہمارا الہ کون ہے. دوسرا من رسولک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے. تیسرا ہے ما دینک، دین کے بارے میں جاننا ہے. اگر کوئی شخص ان 3 باتوں کا علم حاصل کرتا ہے، اسے اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس حالت میں مر جاتا ہے تو خبر کے اندر اس سوال کے جواب کو دے دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. جو خبر کی سوالات خبر میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے کامیاب ہو جائے گی. اللہ نے ہمیں دماغ دیا، اللہ نے سوچ دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے. آخرت ہماری زندگی کا مقصد ہے تو خبر کے سوالات کی تیاری ضروری ہے. اور یہی وہ علم ہے جس کو فرض عین قرار دیا گیا ہے. جب ہم علم حاصل کریں گے تو یقیناً شرک سے محفوظ رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں کیسے لوگ شریک بناتے ہیں. سجدہ کرنا، سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ سجدہ کسی اور کے لیے انجام دیا جا رہا ہو تو کیا
یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو سجدہ کرتے ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے کہتے ہیں سجدہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، ہم تو 4 اعضاء پہ کرتے ہیں، یہ ایک بہانہ ہے۔ تعظیمی طور پہ بھی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعظیمی عزت ادب و احترام کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں اس بات کا حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ یاد رکھیں یہ شرک ہو رہا ہے۔ اسی طرح طواف کرنا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ طواف کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت۔ آج کتنے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو خبروں کا طواف کرتی ہیں۔ یہ طواف جو عبادت ہے، آج اللہ کی عبادت کو ہم نے کسی اور کے لیے خاص کر دیا ہے۔ ایسے کئی شرک ہمارے اندر پائے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں حجر اسود تیرے اندر نفع نقصان کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اس پہ ثواب ہے۔ لیکن ہمارے شہر ہمارے ملک کے اندر کتنے ایسے پتھر ہیں جہاں پر عقیدت کے نام پر ہم اس کو چومتے ہیں، تو یہ چومنا حجر اسود کے ساتھ جائز ہے، یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کو ہم نے کئی پتھروں کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اسی طرح غور کرتے جائیں، بالوں کا نکالنا، حقیقے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملتی ہے کہ بچے کے بال نکال دیے جائے۔ حج کے موقع پر سنت ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بال نکالے جائیں۔ لیکن کتنے ایسے مسلمان گھرانے ہیں جہاں پر بچے کی پیدائش کے بعد منت مانگی جاتی ہے کہ یہ بال فلاں پہاڑ پر جا کر نکالے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سب سے بڑا جو ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلا کہا الشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اور بہت ساری مثالیں ہماری ضمن میں آتی ہیں میرے بھائیوں۔ کی ضرورت ہے ورنہ سارے اعمال ہمارے ضائع برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ سحر، جادو۔ آج کل تو بہت زیادہ اس کی مارکیٹ چل رہی ہے۔ جو دکان نہیں چلتی، جو ہوٹل نہیں چلتی، وہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو اپناؤں اور کامیاب ہو جاؤں۔ جادو جو برحق ہے ہوتا ہے، لیکن اس پر یہ ایمان عقیدہ ہو کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ آج جادوگر ہزاروں روپیہ لیتے ہیں، جادو کرتے ہیں، کرانے والے ہزاروں روپیہ دیتے ہیں، جادو کراتے ہیں۔ جادو کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ دیا ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ صبح اور شام کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اگر کوئی یہ دعاؤں کو پڑھتا ہے اور اپنے جسم پر دم کرتا ہے تو کوئی جادو کا اثر اس پر واقع نہیں ہو سکتا۔ یہ فری میں مل رہی ہے لیکن عملی جامہ ہم نہیں پہنا، لیکن ہزاروں روپیہ دے کر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جادو کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السحر جادو سے منع کیا ہے۔ جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا، جادو کے متعلق علم کو عام کرنا، یہ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جو جادو کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، اپنے غیر ہو رہے ہیں۔ میاں بیوی کے مسائل کے اندر، ازدواجی زندگی کے اندر، اپنے خاندانی مسائل کے اندر، وراثت کے مسائل کے اندر لوگ جان کو لینا معمولی سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہ جادو ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تیسرا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کا قتل کرنا جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ فرمایا
کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اولاد، آج مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں آ چکی ہے جو اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے. عرب زمان جاہلیت کے بدو جو اپنے بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جن کی تاریخ اپنی جگہ ہے کہ ایسی جاہل قوم کبھی نہیں آئی، لیکن آج امت مسلمہ کے اندر کچھ ایسے گھرانے ہیں جہاں ان کا تصور یہ ہے کہ ہم دو، ہمارے دو، تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کے آنے سے پہلے ہی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے. وہ زمانہ تو وہ تھا پیدائش کے بعد اس کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا، لیکن آج ناحق طریقے سے اپنے بچوں کی ولادت سے پہلے ہی موت واقع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بھی تمہاری اولاد کو بھی رزق دینے والا ہوں. اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ناحق طریقے سے قتل جو آج عام ہے ہر گھرانے کے اندر، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو محفوظ رکھے یہ چیز سے، وہ بہت ہی برکت اور رحمت والے گھرانے ہیں. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو نعمت دی ہے ان کے پاس جائیے جن کے گھرانوں میں یہ نعمت نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں سکون و اطمینان نہیں ہے. اس نعمت کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر. او بڑھاپے کی عمر میں، ایسی حالت میں جہاں کوئی امید نہیں ہے، جہاں کوئی سہارا نہیں ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ سے انہوں نے امید لگائی ہے اور اولاد کو طلب کیا ہے. یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے. اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، جسے چاہے نہیں عطا کرتا ہے. اللہ جسے چاہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرتا ہے. اللہ جسے چاہے لڑکے لڑکیاں دیتا ہے. اللہ جسے نہ دینا چاہے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی نعمت اگر آ رہی ہے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں. اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. اللہ آپ کے ذریعے ممکن ہے کہ کوئی اور دنیا میں آئے. اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے. آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر کئی حدیثیں آتی ہیں. ایک لڑکی، دو لڑکی، تین لڑکیاں اگر ہوتی ہیں، اگر اس کی تعلیم و تربیت کوئی شخص کرتا ہے اور اچھے صالح آدمی کے حوالے اس کو نکاح کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق خوشخبری دی ہے کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا. اس حدیث کے محدثین نے دو مفہوم بیان کیے کہ ایک درجہ اوپر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرے درجے پہ وہ شخص ہوگا جس نے اپنے بچیوں کی تعلیم و تربیت کی اور صالح لڑکے کے حوالے کرتے ہوئے نکاح اس نے کیا. ایک مفہوم. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ شخص ہوگا. یہ خوشخبری، یہ بشارت اس شخص کے لیے ہے جو اولاد کو نعمت سمجھتے ہوئے پرورش کرتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے اور بالغ ہونے پہ نکاح کر دیتا ہے. اس کے بعد چوتھی جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وَأَكَلُوا مَالَ الْيَتِيمِ. مال کی بہت بڑی لالچ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا انسان، عورت، مال، اولاد، زمین، ان چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. یہ چیزوں کا ذکر آیا ہے. انسان گناہوں میں جو ملوث ہوتا ہے اس کے اسباب میں ایک سبب ہے. کسی اور مناسبت سے اسباب کو بیان کروں گا. آئیے ابھی دیکھتے ہیں کہ مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، یتیم کی پرورش پہ بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، لیکن آج یتیم کا سہارا لے کر بہت سارے لوگ مال کھاتے ہیں جو کبیرہ گناہوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا ہے. پانچویں جو چیز ہے وہ اکل الربا، سود کھانا. سود کے کئی درجات ہیں. ادنا سا آپ کے علم میں ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا. سود ہر معاملے کے اندر، آج مکان بنانے کے معاملے میں، تجارت کو شروع کرنے کے معاملے میں، پراپرٹی بنانے کے معاملے میں، ڈگریاں حاصل کرنے کے معاملے میں، بینک کے ذریعے کئی ایسی چیزیں جو ہمارے لین دین کے آئے دن ہو رہی ہیں جس میں سود بالکل عام ہے. سود کے معاملے میں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، حلال کمائی سے جو تربیت و تعلیم ہوتی ہے،
جو نسل صالح ہوتی ہے وہ حرام کمائی سے نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ علامہ اقبال کو کون نہیں جانتے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد نے ایک دفعہ بینک میں کچھ مزدوری کی یا بینک کے اندر ان کو ملازمت ملی، تو بینک کی آنے والی رقم سے ان کی ماں نے ان کو کچھ نہیں پلایا، بلکہ اپنے جسم سے دودھ بھی نہیں پلایا۔ کچھ حلال کمائی کی جو پیسہ تھا اس سے انہوں نے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے ذریعے آنے والے دودھ کو علامہ اقبال کو پلایا گیا۔ تو کہتی ہیں کہ یہ حلال کمائی کی برکت ہے کہ آج علامہ اقبال دنیا کے اندر جانے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ تو وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں حتی الامکان کوشش کرتی تھی کہ کسی بھی قسم کا حرام لقمہ ان کے پیٹ میں نہ جائے۔ آج ہمارا تصور، ہماری سوچ، ہمارے خیال جیسا آ رہا ہے آنے دو، اللہ معاف کرنے والا، آنے تو دو پہلے، اس کے بعد دیکھیں گے اللہ معاف۔ یقین اللہ معاف کر، جان بوجھ کر اگر گناہ کرتے ہیں اس کی سزا، انجانے میں نا علم کی بنیاد پر اگر گناہ ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کیا جائے گا تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ اسی طرح چھٹا ہے وَتَوَلَّى يَوْمَ الذَّهَبِ، جنگ سے فرار ہونا، بھاگ کے آ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں ہے۔ ساتواں ہے وَخَذَفَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ غَافِلَاتِ، یعنی مومن خواتین پر زنا کا الزام لگانا۔ یہ ساری چیزیں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں آتی ہے، لیکن یہ 7 پر محدود نہیں ہیں، بلکہ امام شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں اس کی تعداد کو 70 سے زائد بیان کیا ہے، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں، 3 حدیثیں اور کبیرہ گناہوں کو حقیقت کو رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب انسان کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، یقیناً ہم میں سے ہر ایک فرد کسی نہ کسی گناہوں کے اندر ملوث ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کریں کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے جس سے ہم اس بیٹھنا، ہمارا سننا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، اس کے لیے اللہ نے شرط لگائی توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم ایسی سچی توبہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور معاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بنی آدم خطا، کل بنی آدم خطا، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لغزش اس سے ہوئی ہے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اس میں بہترین وہ لوگ ہیں جیسے ہی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کے اندر ملوث ہو چکے ہیں تو ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے توبہ کر لیتے ہیں، یہ سب سے بہترین آدم کی اولاد ہے۔ لہذا اگر ہم کسی گناہ کے اندر ملوث ہوں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہوں، جو صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد میں بہترین اولاد وہ ہے جو فوراً توبہ کر لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی توبہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ توبہ کے سلسلے میں جو 3 باتیں آپ کے علم میں ممکن ہوگی، پھر بھی مختصراً بتاتا چلوں۔ اگر اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اللہ سے توبہ کیجئے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، عزم مزمم کے ساتھ۔ اگر بندوں کے ساتھ ہی معاملہ ہے، کسی کا آپ نے مال ہڑپ لیا ہو، کسی کے ساتھ آپ نے زبردستی کی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس بندے سے ملے اور اس سے مغفرت طلب کریں، اس کو معافی طلب کریں، تو جب بندہ معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ لہذا توبہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن یہ ہوتا ہے جب اس کے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ایسا تصور کرتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پتہ نہیں کب وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ یہ مومن کی کیفیت ہے، مومن کی صفت۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، نسیان اس کی فطرت ہے، بھولنا اس کی فطرت ہے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً مومن اس کو بہت بڑا تصور کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ لیکن وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ يَرَى عَلَى أَنْفِهِ، لیکن فاجر
تو متقی، تقوی، ڈر اور خوف وہ صرف رمضان کے حد تک محدود ہو جاتا ہے. جیسے رمضان گزر جاتا ہے ایمان کی کمزوری لاحق ہوتی ہے تو انسان گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے. اسی طرح غلبہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ غالب آتا ہے، اس وجہ سے انسان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے. نفس امارہ جو برائی کی طرف انسان کو راغب کرتی ہے اس کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے. تو لہذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں، فرائض کی پابندی کریں، توحید پر زندگی گزاریں، شرک سے بچتے رہیں، بڑے گناہوں سے بچتے رہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے اثرات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، جس کو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، ایک نقطہ پڑتا ہے پھر 2 پھر 3، اس طرح سارا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے جب تک وہ صحیح رہتا ہے جسم اس کا صحیح رہتا ہے، وہ لوتھڑا دل ہے. تو گناہوں کی وجہ سے دل پہ اثر پڑتا ہے، انسانی زندگی پہ اس کا انفرادی طور پہ اثر پڑتا ہے، نیک اعمال پہ اس کے اثر پڑتا ہے. گناہوں کی وجہ سے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، معاشرے پہ گناہوں کا اثر پڑتا ہے، یہاں تک کہ اخروی زندگی کے اندر بھی اس گناہ کی وجہ سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حشر کے اندر بالکل ناکامی اس کے در پر کھڑی ہوتی ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کبیرہ گناہوں کے متعلق. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے محفوظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.